الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وخليلا معينا حتى تسكنه أرزقك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھیے جملہ نماز سے. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمهم يؤلمني يحزنهم يحزنني ومن حاربهم فقد حاربني ومن سالمهم فقد سالمني فإنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك ورضوانك علي وعليهم وأزهر عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. خدائے رحمن الرحیم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. صدیقہ کبریٰ مظلومہ کائنات بذات الرسول حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی رضا حاصل کرنے کا وسیلہ کرا دے. ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. کریم پروردگار مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. وطن عزیز کو ہر قسم کے فتنہ و فساد سے محفوظ فرما. کریم پروردگار یہ واسطہ اپنی عزت و جلالت کا عزاداران مظلوم کربلا جہاں کی ہی بھی ان کی حفاظت فرما. زائرین امام حسین علیہ السلام کے سفر کو بے خطر فرما. حجت دوران امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے آبان و انصار میں شمار فرما. صلوات پڑھ لیجیے بلند نماز سے. خداوند متعال نے انسانوں کی نجات کے لیے ہزاروں وسیلے قرار دیے. سب سے پہلے تو وہ خود توبہ کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے: ان اللہ یحب التوابین. اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. توبہ وہی کرے گا جس نے گناہ کیا ہو، جس نے غلطی کی ہو. دوسرے لفظوں میں اگر یہ کہا جائے کہ جو اس کا راستہ بھول جائے، اس کا دروازہ چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے، اور پھر اسے خیال آئے کہ میں نے اپنے رحمان و رحیم پروردگار کا دروازہ چھوڑا ہے، تو واپس اس دروازے پہ آ جائے تو اس کا دروازہ ہر وقت اس کے لیے کھلا ہے. کوئی پہرے دار موجود نہیں،
کوئی رکاوٹ والا موجود نہیں ہے، وہ واپس آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے مجھے تجھ سے بہت زیادہ محبت اور پیار ہے۔ انسان اگر سیکھنا چاہے تو سیکھنے کے لیے خدا نے کئی ایک اسباب مہیا کیے ہیں۔ اس کائنات کے بارے میں جو بار بار فرماتا ہے غور و فکر کرو، اور یہ جو فرماتا ہے کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، تو گویا کہ اس کی مخلوق میں سے کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو تسبیح خدا نہ کرتی ہو۔ جی ہر ایک کا اپنا اپنا پیغام ہے۔ کبھی جب ہمیں معصومین فرماتے ہیں نا کہ حیوانوں کی زندگی میں بھی غور و فکر کیا کرو، قرآن میں گائے کا تذکرہ کیا، پوری سورت بقرہ نازل فرما دی، چونٹی کا تذکرہ کیا، چھوٹی اتنا بھاری بھرکم ہاتھی سورہ فیل نازل فرما دی، پھر بہت چھوٹی سی چونٹی اس کا پورا سورہ نازل فرما دیا، کبھی عنکبوت مکڑی کے جالے کا اس کا تذکرہ کر کے انسانوں کو متوجہ کر دیا۔ تو کئی حوالوں سے خالق کائنات نے انسان کو پہچاننے کے لیے غور و فکر کرنے کے لیے کہ جتنا غور و فکر کرو گے ان تمام مخلوقات میں تجھے میری خدائی، میری قدرت کاملہ کے آثار نظر آئے۔ حدیث میں ہے کہ مرغے کی صبح کی اذان سے سبق سیکھو۔ صبح سویرے جب اذان کا وقت ہوتا ہے، ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، اس کی سیر انگیزی جو ہے اسے وقت پہ اٹھاتی ہے اور وہ اپنی زبان میں اذان دے کر بندوں کو جگاتا ہے کہ اے غافل دنیا سو جاؤ، اللہ کی یاد کا وقت ہو چکا ہے۔ جی ہاں، کتے سے سبق سیکھو۔ کتا کسی کے گھر میں ہو اور مالک اسے وقت پہ روٹی دیتا رہے، اسے کھانا کھلاتا رہے، اس کی ضروریات کا خیال رکھتا رہے، کبھی کوئی ایسا وقت آ جائے کہ مالک موجود نہ ہو یا مالک اسے کھانا نہ دے یا اس کا خیال نہ رکھے، وہ کئی دن بھوکا رہ لے گا، اپنے مالک کے دروازے کو نہیں چھوڑے گا۔ جی کتا ہو کر اپنے مالک کا دروازہ چھوڑ کے غیر کے دروازے پہ نہیں جائے گا۔ انسانوں کو حکم، اگر کتا اپنے مالک کے دروازے کو نہیں چھوڑتا، جو چند دن اسے روٹی کھلاتا ہے اس کا ہو جاتا ہے، تو انسانوں تو اسی سے سبق سیکھ لو جو پوری زندگی خالق تمہیں عطا فرماتا ہے اور کبھی بھی تمہیں نہیں بھلاتا۔ جس طرح امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سکھ بمن لا ینساک، اس پروردگار پہ بھروسہ کرو جو تمہیں کبھی نہیں بھلاتا، تم اسے بھول جاتے ہو، وہ تمہارا رزق دینا تمہیں نہیں بھولتا۔ یا دوسری حدیث کے مطابق سکھ بمن لا ینساک، اس خدا پہ بھروسہ کرو تمہارا رزق روکتا نہیں۔ اس حدیث میں لا ینساک، تمہیں بھولتا نہیں۔ جی تم بے شک بھول جاؤ خدا میں کوئی ہے کہ نہیں۔ دوسرا لا ینساک، تم نافرمانی کرتے رہو، اس نے کبھی رزق نہیں روکا۔ جی تو ایسا گرامی یہ چیزیں ہمیں سبق دیتی ہیں، دعوت دیتی ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو واقعہ آپ لوگوں نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، بغیر مہمانوں کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن مہمان نہیں مل رہا، انتظار کرتے، دروازے سے باہر آ گئے، چلتے چلتے چوراہے میں پہنچ گئے، کوئی تو آ رہا ہوگا۔ بالآخر دیکھا ایک بوڑھا آدمی عصا کا سہارا لیے ہوئے آ رہا ہے۔ جا کے اسے ملتے ہیں، مل کے کہتے ہیں آؤ آج میرے مہمان بنو، میرے دسترخوان پہ کھانا کھاؤ۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے چلے۔ ساتھ دے کیا ہے، اس کے ہاتھ دھلائے، دسترخوان پہ اٹھایا، کھانا چن لیا۔ جب کھانا شروع کرنے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا۔ آپ نے اس سے فرمایا تم نے اللہ کا نام کیوں لیا؟ کون اللہ؟ کس اللہ کی بات کر رہے ہو؟ میں کسی اللہ کو نہیں جانتا کرتا۔ اچھا چلو اٹھو جاؤ، نکلو باہر۔ اللہ کو مانتے نہیں اور کھانا کھانے آ گیا، اٹھ کھڑو، چل پڑا وہاں سے۔ ادھر وہ نکلا وہاں سے ادھر ابراہیم علیہ السلام کو خالق کی وحی آ گئی، ابراہیم تو خود ہی تجھے بلا کے لایا تھا، اٹھا کیوں دیا پروردگار؟ تو تجھے نہیں مانتا تھا ابراہیم، مجھے نہیں مانتا تھا، تیری تو مان کے آ گیا تھا نا جی، تیری تو بات مان کے آ گیا تھا، تو خود بلا کے لایا تھا، مجھے نہیں مانتا تھا۔ اگر مجھے نہیں مانتا تھا تو پھر مجھے دیکھ اتنے سالوں سے وہ مجھے نہیں مانتا، 80-90 سال اس کی عمر ہو چکی ہے، میں نے پھر بھی اس کا رزق نہیں روکا، اس نے ایک وقت تیری بات نہیں مانی اور پھر اس کا رزق روک دیا۔ جاؤ جا کے اس کو بلا کے لے آؤ، پروردگار معاف کرنا۔ چل پڑے ابراہیم علیہ السلام، آگے آگے وہ پیچھے پیچھے ابراہیم علیہ السلام۔ وہ سمجھ رہا ہے شاید بابا مارنے کے لیے آ رہا ہے، کچھ اس خیر کے جا پکڑا، کبھی معافی چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں۔
आओ मेरे साथ मिलकर खाना खाओगे। अभी तो तूने मुझे जलील करके वहां से उठा दिया और फिर खाने के लिए कह गए। हाँ आपकी मेहरबानी, आ जाए। फिर आया, उठाया, दस्तरखान पे कहा मुझे ये बताओ तुमने पहले मुझे क्यों उठा दिया था, और अब फिर तुम मिलते करके बुला के लाए और इज्जत तकरीम के साथ बिठा दिया है। कहा कि क्योंकि तुमने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी थी, मेरे अल्लाह का नाम नहीं लिया था, तो मैंने इस वजह से आपको उठा दिया। जब तुम्हें यहाँ से निकाला तो मेरे रब का पैगाम आ गया इब्राहीम, तूने उसको क्यों निकाला है? हाँ वो तुझे नहीं मानता था, तो मेरे मालिक ने कहा तेरी बात तो उसने मान ली थी, मेरी नहीं मानी ना, मुझे नहीं मानता ना, तो मुझे देख मैं कितने सालों से मुझे नहीं मान रहा और मैं रिस्क देता हूँ, एक लम्हा के लिए उसका रिस्क नहीं रुका, जाओ जाके बुला कर ले आओ और उससे माफी भी मांगो, उसके खाना भी खिलाओ। अच्छा तेरा रब इतना करीम है, हाँ मुझे उस परवरदिगार का पहले कलमा पढ़ाओ फिर उसके बाद खाना खाओ। तो इज़्ज़त गिरामी कुरान करीम रब्बे कायनात ने जगह जगह रिस्क की जमानत दी, अगर रिस्क में देना, और जिसको अल्लाह देता है उससे कोई छीन नहीं सकता, और जिससे अल्लाह ना दे उसे कोई दे नहीं सकता। ठीक, रिस्क की फिक्र ना किया करो, कोशिश करना इंसान का काम है। अल्लाह ही सले इंसान इल्ला मा सआ, कोशिश जरूर करो। तवक्कल की यमानी नहीं है कि हाथों पे हाथ धर के बैठ जाओ, नहीं, कोशिश। यही इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब नमरूद के बुतकना के सारे बुतों को तोड़ के कलाना बड़े कंधे पर रख के आ गए, जब सारे मुशरिकीन वापस आए नमरूद समेत, देखा कि सारे बहुत टूटे हुए, सोचते थे कि ये किसने तोड़े होंगे। सबके ज़हन में आया कि वो नौजवान इब्राहीम जो है वो हमारे बुतों को नहीं मानता, हो न हो उसी ने ये तोड़े हो। बुला के ले आ गए। पहले तो जब बुलाने वाले ढूंढने के लिए निकले, ढूंढते 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 थके मारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर पर पहुंचे। अब जानते नहीं कि इब्राहीम है कौन, शक्ल से नहीं पहचानते, नाम सुना है, आर्डर मिला से गिरफ्तार करके लाओ। कहते चलो भूख लगी है पहले खाना खा ले फिर देखते हैं। कहा कि बंदा खुदा, अरे बाबा भूखे खाना खिला, और इसमें दस्तरखान खुला, खाना खिला लिया। जब जी भर के खाना खा चुके ना, तो अब पूछते हैं कि इधर क्यों आए हो? खाए कि इब्राहीम नामी कोई शख्स है जिसने हमारे खुदाओं को तोड़ दिया है, उसको ढूंढने के लिए आए। आप उसको जानते हैं? कहा जितना मैं जानता हूं इतना कोई जानता ही नहीं। यार हमें निशानी तो बताओ, हमने देखा हुआ नहीं। कहा जैसे मेरा चेहरा वैसा उसका चेहरा, जैसा मेरा बदन ऐसा उसका बदन, जैसे मेरा लिबास उसका ऐसा लिबास। कहते मजाक कर रहे हो हमारे साथ? क्या मैं तुम्हें मजाक करने लगता हूँ? क्या तुम ही इब्राहीम हो? कहा मैं इब्राहीम। हाँ फिर तो बहुत बुरा हुआ। क्या हमने तेरा नमक खा लिया, तेरे दस्तरखान पर रोटी खा ली है, हम तो तुम्ही को गिरफ्तार करने के लिए आए थे। अब नमक हरामी हमसे नहीं हो सकती, करे तो करे क्या? गिरफ्तार नहीं करते तो नमरूद गिरफ्तार करते हैं, तो ये नमक हरामी। आपने फरमाया कोई बात नहीं, उसका हल बता दिया था। का हल क्या है? का खाने की कीमत दे दो। जहरे होटल पे खाना खाते हो आपका अपना होता है, होटल वाले का तो नहीं होता ना। यही समझ लो आपने मुझसे खाना खरीदा है, खाना खा लिया, बेचारे खाना आपका था, आपने पैसे दे दिए चले गए। इसकी कीमत क्या है? कीमत इसकी ये है कि मेरे खुदा के सामने सजदा करना। वो सजदा क्या होता है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सजदा करके दिखाया, ऐसा सजदा। बोलो सवाल कहने लगे ये भी कोई मुश्किल बात है? जो अभी हम सजदा करते हैं 100 सजदे करा दे जी। जो ही वो सजदे में झुके, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ के निहाल उठा दिए, करीम परवरदिगार सर झुकाना मेरा काम था, दिल झुकाना तेरा काम है। मैंने सर झुका दिया, तू जान इनके दिल जाने। जब सजदा से सर उठाया था तो खालिक ने वो कुछ दिखा दिया था। उठ के कहते हैं कि सजदा करने में जितनी लज्जत और लुत्फ आया है, अब सारी दुनिया दुश्मन हो जाए उसकी परवाह नहीं है, तेरे खुदा को छोड़ के जाने के लिए तैयार है। वसाइल हैं
انسان کو خدا کی معرفت کے لیے. یہ مولا کا فرمان جو آپ کے روزمرہ تجربات بھی ہیں. مولا علیہ السلام فرماتے ہیں رزق کی دو قسمیں، ایک رزق جس کے پیچھے انسان بھاگ رہا، ضروری نہیں وہ مل جائے. ایک رزق ہے انسان کے پیچھے انسان سے پہلے پہنچا ہوا ہوتا ہے. جی، اور آپ نے کئی مرتبہ دیکھا سامنے روٹی پڑی ہے، لقمہ ہاتھ میں ہے، یہاں پر لقمہ پہنچا ہوا ہے، منہ میں ڈالنا چاہتے ہیں، اچانک کوئی کہتا ہے بھائی جلدی سے آؤ، چھوڑ دو سب کو، فلاں کام پڑ گیا، وہیں ہر چیز چھوڑی، پتنی کتنے میل دور سفر کر آ کے وہاں پہنچے، اور وہاں جو لقمہ آپ کے نصیب میں لکھا تھا وہ وہاں آپ کے لیے موجود ہوتا ہے. خدا جانے وہ گندم کہاں سے آئی، وہ سبزی کہاں سے آئی، وہ گوشت کہاں سے آئے، وہ پرندے کہاں سے آئے، وہ پکانے والے کہاں سے آئے، وہ چیزیں کہاں سے اکٹھی ہو کے وہاں خدا نے تیرے لیے لذیذ کھانا تیار کر کے رکھا ہوا تھا، اس لیے کہ تیرے نصیب میں وہ تھا جو تمہارے سامنے تھا، وہ تمہارے نصیب میں تھے. کئی جانے کا رزق کی دعا ضرور مانگو. خالق فرماتا ہے ہو سکتا ہے ایک چیز ملتی ہی دعا کے ساتھ ہو. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ دعا کے جب خدا نے وعدہ دیا ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس سے چاہتا ہے اسے بغیر حساب عطا فرما دیتا. جب دیتا وہ پھر مانگنے کا کیا حکم دیا گیا؟ فرمایا اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ رزق تمہارے مانگنے کے ساتھ ہی لکھا ہو. جی، مانگو گے تو ملے گا، نہیں مانگو تو نہیں ملے گا. جی، اور پھر مانگنے کے لیے خالق نے یہ فرمایا کہ دل میں بھی مانگ سکتے ہو، اتنا اونچا بولو خود سن لو، مانگ سکتے ہو. لیکن یہ سب کچھ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے سامنے ہاتھ بھی اٹھاؤ، میرے سامنے آنکھوں سے آنسو بھی بہاؤ، میرے سامنے عاجزی انکساری اور اپنی محتاجی کا اقرار بھی کرو کہ ہم محتاج ہیں، تو قادر مطلق ہے. میری عظمت کا اقرار کر کے مانگو گے تو میں سری اور رضا بہت جلد راضی ہونے والا ہوں. تمہاری اسی ادا کو دیکھ کے میں تمہیں معاف کر دوں گا. جی، لیکن عزیزان کرام رزق مانگتے وقت، رزق کا تعین کرتے وقت، رزق صرف روٹی پانی کا نام نہیں. کائنات میں سب سے طیب و طاہر اور سب سے مقدس اور قیمتی اور عظیم رزق جو ہے وہ ولایت محمد و آل محمد کا رزق ہے. جسے یہ رزق مل جائے اس سے بڑا کوئی یقین نہیں ہے. واقعہ مشہور ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے مولا فقیر ہوں. فرمایا تم فقیر؟ کہتے ہاں. کہ تیرے پاس میرے دادا علی ابن ابی طالب کی محبت و ولایت ہے؟ کہ ہمارے اسی کے سارے تو زندہ. کہ ایسے کرو 10,000 دینار دے لو، محبت مجھے بیچ دو. کہا نہیں مولا یہ تو نہیں کر سکتا. کہ 20,000 دینار، لاکھ دینار. امام قیمت بڑھاتے گئے، کہنے کا مولا نہیں یہ سودا قبول نہیں ہے. جب لاکھوں تک جا پہنچا تو اس وقت امام فرماتی جب تیرے پاس میرے بابا علی کی محبت کا اتنا قیمتی موتی موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے تو کہتا ہے میں فقیر ہوں. اس سے بڑا بھی باقی کربلا میں کیا کہتی ہے شب عاشورہ؟ امام ایک ایک صحابی سے کہتے ہیں مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، حبیب تم چلے جاؤ، زہر تم چلے جاؤ، زہر تم چلے جاؤ، ایک ایک نام لے کے کہتے چلے جاؤ. کسی کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اپنے دروازے سے بہتر کوئی دروازہ دکھا دو. کسی کہتے ہیں کہ تمہارے قدموں پہ 100 مرتبہ قتل کیے جائیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، لاشیں جلا کے ہوا میں اڑا دی جائیں، پھر زندگی ملے، پھر بھی تیرا دروازہ چھوڑنے کا تیار. جی، تو جو تیرے آل محمد اتنی عظمت کا مالک ہے، اہل بیت نبوت کا دروازہ جو اتنی عظمتوں کا مالک ہے کہ جس کے بارے میں امام حسین علیہ السلام خود تعارف کرواتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ محبت الوحی نزول ملائکہ کا گھر ہے، جہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں، جہاں قرآن نازل ہوتا ہے، جہاں خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جس گھر میں امامت ہے، ولایت ہے، نبوت ہے، عصمت ہے، رسالت ہے، جو معدن النبوت اور رسالت ہے. معدن جو ہے معدنیات جسے کان ہم کہتے ہیں. جی، ایک موتی وہاں ہو نا،
اس کو معدنیات کان نہیں کہتے جی. اس میں اتنے موتی ہوں کہ وہاں سے وہ بانٹے جائیں، تقسیم کیے جائیں تو اسے کہتے ہیں کہ یہاں سے جو بھی نکلے گا وہ ایک موتی ہے، تو یہ کان ہے. تو رسول اللہ نے یہ بیت الرسالت نہیں کہا، معدن الرسالت کہا ہے، یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ جی. تو گویا کہ یہ بتانا چاہتے ہیں اس گھر کا ہر فرد جو ہے وہ پیغام الہی پہنچانے والا نمائندہ خدا ہے جی. رسول کے معنی ہے پیغام پہنچانے والا. ایک رسول ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. ایک رسول عمومی طور پر ہے جس نے قرآن کریم میں ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی رسالات کو، اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو پہنچانے والے ہیں، وہ سوائے خدا کے کسی سے نہیں ڈرتے. ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے. تو زہرا کے گھر کو معدن الرسالت کہہ کے دنیا کو بتا دیا یہاں صرف ایک رسول نہیں ہے بلکہ پیغام رسالت پہنچانے والے رسول اللہ کے بعد اس کے جانشین، اس کے نمائندے، اس کے ولی، اس کے خلفاء جو ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پر وہ پیغام پہنچانے والے ہیں. زہرا کو کہتے ہیں کہ یہ بضعت الرسول ہے، یہ میرا ٹکڑا ہے. علماء فرماتے ہیں صرف جسم رسالت کا ٹکڑا نہیں ہے بلکہ فاطمہ پیغام رسالت پہنچانے میں بھی شریک رسالت جی. مسجد بابا میں بیٹھ کر خواتین کو مسئلے مسائل بتانے والی زہرا سلام اللہ علیہا پیغام رسالت خواتین تک پہنچا رہی ہے. مردوں کو تو ہر وقت موقع مل جاتا تھا، جنگ میں بھی، بازار میں بھی، مسجد میں، لیکن خواتین کو بہت کم موقع ملتا تھا. لذا یہ ذمہ داری جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے ذمہ تھی. ایک واقعہ نقل کیا گیا، ایک بوڑھی خاتون ہر روز اپنی بیٹی کو کہتی جاؤ جناب صدیقہ کبریٰ جناب زہرا سلام اللہ علیہا معلمہ قرآن کی خدمت میں جاؤ اور جا کر میرے اس سوال کا جواب دے کے آؤ. وہ ہر روز جاتی، آپ کا درس سنتی، سوال کرتی، سوال کا جواب دیتی، جا کے ماں کو بتاتی. 1 دن 2 دن 9 دن 10 دن لگاتار سوال کرتی رہی. 10ویں دن وہ کہتی ہے کہ آج آپ نے سوال نہیں کرنا کیونکہ ہم نے سوال کر کر کے بیوی کو تنگ کر دیا ہے. آج کے بعد میں نہیں چاہتی کہ سوال کر کے بیوی کو اذیت پہنچاؤں، بیوی کو تنگ کروں. لہذا بیٹا آج کوئی سوال نہیں. بیٹی آ جاتی ہے، درس سنتی ہے، مجلس ختم ہوتی ہے، کوئی سوال نہیں کیا تو خود جناب زہرا سلام اللہ علیہا پوچھتی ہے کہ آج میری ماں کا کوئی سوال نہیں تھا. کہا کہ دادی سوال تو تھا لیکن اماں نے فرمایا ہے کہ ہم ہر روز سوال کر کر کے بیوی کو اذیت پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، لہذا آج کے بعد ہم کوئی سوال نہیں پوچھیں گے. یہ کہنا تھا جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے جو جواب دیا، یقین جب انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے. فرمایا میرے بابا نے یہ ارشاد فرمایا، خاتم الانبیاء رحمت للعالمین رسول خاتم نے یہ ارشاد فرمایا ہے اگر کسی کی ہدایت سے، کسی کی رہنمائی سے کوئی ایک گمراہ شخص جو ہے وہ راہ ہدایت پہ آ جائے جی، اور وہ اسلام کا راستہ اپنا لے، خدا اور رسول کے راستے پر وہ چل نکلے، فرمایا تحت الثری سے لے کر عرش اولا تک جتنا بھی خلا ہے اس کو مال دنیا کے ہیرے جواہرات سے اگر بھر دیا جائے، یہ سارا مال دنیا اس ایک انسان کو ہدایت دینے کے عمل کا بدل نہیں واقع ہو سکتا. اس کا بدل واقع نہیں ہو سکتا. فرمایا جس کو اتنا عجر مل رہا ہو وہ بھلا سوالوں کا جواب دیتے ہوئے تھکے جی. تو لذا گرامی نے امر بالمعروف کا حکم دیا ہے ہر مسلمان کو، ہر مومن کو کہ جتنی تیری علمی استطاعت ہے، جن امور کے بارے میں تمہیں یقین ہے کہ واقعاً یہی ہیں، وہ آپ دوسروں تک پہنچائیں. آپ نے کسی سے سیکھا، آگے کسی کو سکھا دی، نماز سیکھی کسی کو سکھا دی، وضو سیکھا کسی کو سکھا دیا، تو گویا کہ یہ صدقہ جاریہ ہے، چلتا رہے گا. جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا تمہیں ثواب ملتا رہے گا. آگے وہ کسی کو سکھائے گا، وہ نماز پڑھے گا تو اس کو بھی ملے گا، آپ کو بھی ملٹیپلائی ہو کے ملتا رہے گا. جتنے لوگ سیکھتے جائیں گے، پہلا فرد جس نے اس کو سکھایا تھا اس کو سب کا ثواب ملتا رہے گا.
اسی حدیث نبوی ہے. مثال کے طور پر آج کل حالات آپ کے سامنے ہیں. باہر ہمارے پولیس کے نوجوان کھڑے ہوتے ہیں, گن مین کھڑے ہوتے ہیں, سیکورٹی والے کھڑے ہوتے ہیں, نوجوان ہمارے. وہ نوجوان مایوس ہیں, اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پر 100 آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور 4 بندے پہرا دے رہے ہیں تاکہ وہ امن و سکون سے نماز پڑھ لیں. فرمایا 100 بندے کو تو ایک ایک نماز کا ثواب ملے گا, لیکن ان کی حفاظت کرنے والے میں سے ہر ایک کو 400 کا ثواب ملے گا. یعنی 100 بندہ نماز پڑھنا تو 100 کا ثواب ملے گا. تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم ثواب سے محروم رہ گئے. الاعمال بالنیات, انسان کا دار و مدار اعمال کا نیت ہے. تو میرے بھائیو کوشش کیجیے کہ ہم پیغام عزاداری کو پہنچائیں مثبت انداز. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم باقی سب کوئی مانتے, ماتم نہیں مانتے. نہ مانتے, کوئی بات نہیں, آؤ تو صحیح جی. کوئی ضرور نہیں کہ اگر ایک شخص ماتم نہیں کرتا تو وہ شیعہ نہیں. یہ تو محبت کے سودے ہیں جی. جیسے جیسے دل روشن ہوتا جائے گا خود بخود تو مظلوم کربلا کی عزاداری پہ آنسو بہانا شروع کرتے ہیں جی. اور یہ تو وہ تاثیر ہے جسے کائنات کی کوئی چیز ختم نہیں کرتی. صادق آل محمد نے ضمانت دی تھی. حسین علیہ السلام حرارت فی قلوب المؤمنین لا تبلغ ابدا. ہمارے جد امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی وجہ سے صاحبان ایمان کے دلوں میں ایسا جذبہ, ایسی حرارت پیدا ہوئی ہے جسے قیامت تک کوئی چیز جو ہے وہ ٹھنڈا خاموش نہیں کر سکتی, ختم نہیں کر سکتی. میں ان مشی کرنے والے زائرین سے یہ عرض کیا کرتا ہوں, ہمارا ذہن جو کماتی ہے یہ بھی عظمت حسین کو اجاگر کرنے کا باعث ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کے 2 قصے میں نے واقعہ عرض کیے. امام حسین علیہ السلام اسی ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہیں جی. تو وراثت میں کیا لیا ہوگا؟ امامت. ابراہیم امام تھے. وراثت میں کیا ملا ہوگا؟ مہمان نوازی. وراثت میں کیا ملا ہوگا؟ پروردگار کیا تو مردے زندہ کر لیتا ہے؟ ابراہیم اولم تو میں کیا تیرا ایمان نہیں ہے؟ حوالہ ایمان تو ہے, لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے زندہ ہوتے دیکھ کے اطمینان قلب حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو میں جاؤ جا کے فلاں پرندہ پکڑو, اس کو ذبح کرو, ذبح کر کے قیمہ بناؤ, قیمہ بنا کے مکس کر دو, مکس کر کے مفت پہاڑوں کی چوٹیوں میں رکھ دیا. آپ سب کو ایک ایک کا نام دے کے پکارو. اب یہ امام ہے جی, یعنی جاہلوں کے للناس امام, لوگوں کے لیے, انسانوں کے لیے امام. جو ہے یہ ابراہیم صرف انسانوں کے امام ہیں. امام آواز دیتا ہے, اس پرندے کی کوئی بوٹی کسی چوٹی سے, کوئی کسی سے, کوئی کسی سے, کسی سے. یعنی نہ صرف یہ کہ وہ پیغام امام وقت کو سنتا ہے بلکہ سمجھتا ہے, اس حکم کی تعمیل کرتا ہے. ہوا میں اڑتا ہوا وہ مغالطہ نہیں کرتا, مخلوط ہو چکا ہے, دوسرے سے مکس نہیں ہوتا. جس کو بلایا وہی آتا ہے, وہی ٹکڑا آ کے آپس میں مجسم پرندہ بن کے لبیک یا خلیل اللہ کہتے ہوئے امام کی خدمت میں, ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے جواب دے کے دنیا کو بتاتا ہے کہ خالق صرف مردے زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے, بلکہ وہ اپنے جس ولی کو, جس جانشین کو, جس امام کو, جس خلیفہ کو یہ قدرت اور طاقت عطا فرما دے وہ بھی یہ کام کر سکتا. حسین ابراہیم علیہ السلام کے وارث. ابراہیم علیہ السلام مردے زندہ کیا. ابراہیم علیہ السلام کا مہمان خانہ کتنا بڑا ہوگا؟ 150,000 بندہ کھانا کھاتا. آج حسین کا دسترخوان دیکھو جی, پوری کائنات جو ہے وہ حسین ابن علی کے دسترخوان میں تبدیل ہو چکی ہے جی. کھلانے والے منتیں کر کر کے کہتے کھا لو. کمال تو یہ ہے کہ وہاں مانگنے والے کہتے کہ کھاؤ. پورا سال وہ مانگتے ہیں, صرف چہلم کے دنوں کے لیے جوڑ کے رکھتے ہیں, اور جب چہلم کا دن اور ایام آتے ہیں تو سب کچھ جو گھر میں ہوتا ہے لا کے رکھ دیتے ہیں. اور یاد رکھو یہ روایت میں نے پہلے بھی عرض کی تھی
کہ ایک بندہ ایک مومن نے عشرہ محرم الحرام کے مجالس کا اہتمام کیا، اس کے لیے تبرک خریدا، عشرہ گزر گیا تو خواب میں دیکھتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، جناب حبیب ہے، مولا غازی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اس بندہ خدا نے جو میری عزاداری پہ خرچ کیا ہے نا، ذرا اس کی لسٹ بناؤ۔ وہ لسٹ بننا شروع ہو جاتی ہے، بنتے یہ خرچ کیا، یہ خرچ کیا، کیونکہ ہمارے وہاں ایران میں مجالس میں سگریٹ بھی پیش کرتے ہیں، ٹیشو پیپر بھی پیش کرتے ہیں، چیزیں پیش ہوتی ہیں۔ تو دیکھا کہنے کے مولا یہ ٹیشو پیپر کچھ بچے ہوئے، یہ سگریٹ بچے، فرمایا یہ بھی لکھ لو۔ کہا مولا یہ تو خرچ تو نہیں ہوئے۔ تو آپ فرماتے لایا تو میرے ہی عزادار گھر کے پاس جی، وہ بھی لکھ لیا جاتا ہے، اور مولا عباس اور جناب حبیب اس پہ گواہی ڈالتے ہیں، اور جناب زہرا کا وعدہ ہے کہ میرے بیٹے پہ احسان کرنے والوں، میرے بیٹے کی یاد بنانے والوں، میں بطول تمہارا حق نہیں رکھوں گی۔ ٹھیک، تو اس لیے میرے بھائیوں ٹھیک ہے یہ امام کے مہمانوں کی خدمت کرنا اپنی جگہ پر، کہ لوگ آگے یہاں یہ بیان کرتے ہیں، میں نے سوچا جی مچھلی کھانے کو جی چاہتے ہیں، آگے گیا مچھلی مل گئی، کسی نے کہا فلاں چیز کھانے کو جی چاہ وہ مل گئی، کوئی ٹھیک ہے مسئلہ یہ بھی تمنا کیا کرو، کبھی یہ بھی تمنا کر کے جایا کرو کہ خدا کرے اس سفر کربلا میں، اس سفر نجف میں مجھے امام زمانہ سے ملاقات ہو جائے جی، جو حقیقی بارے سے اذان حسین ہے، اذان کرامی یقین داری ہے، اور ہر روز کے اعمال امام زمان علیہ السلام کی خدمت پہ پہنچتے ہیں، ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ رسول بھی ہمارے اعمال پہ گواہ ہے، امام بھی گواہ ہے، جو کچھ ہم کرتے ہیں اور دیکھتے فرشتے لکھتے ہی لکھتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں انہی کی صدقے توبہ بھی قبول ہوتی ہے، رزق بھی عطا ہوتا ہے، خدا کی نعمتیں ہمیں دی وجہ سے انہوں نے اس دین کی خاطر، اسلام کی خاطر یہ سب کچھ قربان کر دیا۔ صرف حسین نے یہ بتا دیا تھا کہ میں اس لیے مدینہ چھوڑ رہا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں، امت کی فکر۔ جس سے روایت میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری لمحوں میں خالق سے یہی کہا تھا کہ امتی امتی امتی، میرے اللہ میری امت کا خیال رکھنا، پروردگار میری امت کی نجات۔ وہ واقعہ آپ نے عبداللہ ابن مسعود کی حدیث بھی سنی ہوگی کہ جب عبداللہ ابن مسعود نے یہ کہا تھا کہ اللہم ارنا الحق واصل الیک، پروردگار مجھے حق دکھا اور حق سے ملا دے، پہنچا دے۔ رسول اللہ کی خدمت میں گئے، آپ نے فرمایا کہ حجرے میں چلے جا، تیرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ جو ہی دروازہ کھولا، سامنے علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اب جو مانگ گئے تو وہ تو پورا ہو گیا کہ میرے اللہ مجھے حق دکھا دے، دیکھ لیا ہے، مجھے سب صورت پہ نہیں کھڑا ہے جی، حاصل لے تاکہ اس تک پہنچو، کو پہنچ بھی چکے ہو۔ لیکن آگے کیا بیان کرتا ہے، کہتا ہے میں نے دیکھا کہ علی جو ہے وہ حالت نماز میں رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، جب رکوع میں جاتے ہیں تو پھر بھی یہ دعا کرتے ہیں اللہم بحق عبدک محمد، اے میرے پروردگار تجھے اپنے عبد محمد کا واسطہ میرے شیعوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ سنتے ہوئے وہاں سے جلدی سے نکلا اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ، کہنا ہی چاہتا ہے، دیکھا کہ رسول اللہ نماز میں ہے، رک گیا، دیکھا رسول اللہ بھی نماز پڑھ رہی ہے، اور رکوع و سجود پہ دعا مانگ اللہم بحق عبدک علی، اے پروردگار تجھے واسطہ اپنے بندے علی کا میری امت کے گناہگاروں کو معاف فرما دے۔ یہ سن کے پریشان ہو گیا، دل میں کچھ مسوسہ پیدا ہوا۔ رسول اللہ کی نماز ختم ہوئی، فرماتے ہیں کہ اے ابن مسعود، کیا ایمان کے بعد پھر کفر کی طرف جا رہے ہو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، میں تو حیران ہو گیا، ادھر علی رکوع و سجود میں آپ کا نام لے کے دعا مانگ رہی ہیں، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ عظیم ہیں، آپ بڑے ہیں، رتبے مقام کی سے عالی ہیں، علی کے دعا مانگے تو بات بنتی ہے، لیکن جب میں آپ کی طرف آیا تو آپ علی کو وسیلہ بنا کے اپنی امت کے گناہوں کی معافی خالق سے دے رہے ہیں۔ تو اس کے بعد رسول اللہ نے تفصیلی
حدیث بیان فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے نوروں کو خلق فرمایا، انوار کو میرے نور سے ارض و سما کو بنایا، مجھے قسم ہے ذات کردگار کی جس کی قبضے میں ہماری جان ہے، میں زمینوں سے بھی افضل ہوں، آسمانوں سے بھی افضل ہوں۔ خدا نے جب علی کے نور کو شگافتہ کیا تو اسے عرش اور کرسی کو خلق فرمایا، فرمایا مجھے قسم ہے رب کائنات کی علی عرش سے بھی افضل ہے، کرسی سے بھی افضل ہے۔ پھر فرمایا امام حسن علیہ السلام کے نور کو خلق فرمایا، اس کو جب شگافتہ کیا تو فرمایا اس سے آپ نے لوح و قلم کو پیدا کیا۔ لوح و تختی جس پہ لکھا جاتا ہے، قلم جس کے ساتھ لکھا جاتا ہے، تو عزت گرامی جس کے نور سے لوح و قلم خلق ہوا ہو، اگر وہ خالق سے کہہ دے کریم پروردگار اس لوح محفوظ پہ لکھے ہوئے فلاں حکم کی جگہ میری اس درخواست کو لکھ دیا جائے تو ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، قرآن یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ مانگتے ہیں خدا وہی مانگتا ہے، ہو نہیں سکتا کہ مانگنے والے یہ ہوں اور خدا عطا نہ کرے۔ اور جب پورے حسین علیہ السلام کو خلق فرمایا، شگافتہ کیا تو فرمایا جنت کی حوروں کو خلق فرمایا، جنتیں پیدا کی۔ تو عزیزان گرامی جو دنیا میں رہتا ہوا یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت میں جائے اور حوران جنت سے بغل گیر ہو، اور دشمن و حسین ابن علی کا کیا یہ ممکن ہے کہ وہ جنت میں جائے؟ خیال است و محال است و یہ پاگل پن کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ حسین سے دشمنی رکھنے والوں ذہنوں سے یہ خیال نکال دو کہ جوان جنت کا سردار ہے، اس سے دشمنی ہو اور تم جنت میں جا سکتے۔ میرے بھائیوں، کہ خدا کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اس در مقدس سے وابستہ کیا ہے۔ ثابت قدم رہنا، ہر روز نیا امتحان آتا ہے کہ ہم کتنا مضبوط ہیں اپنے دعوے میں۔ ثابت قدم رہنا، دعا کرنا، خالق ہمیں محبت کے امتحانوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ یہ صرف ہمارا نہیں، ہر مومن کا امتحان ہوتا ہے، ہوتا رہے گا، ہوتا رہا ہے جی۔ لیکن جن سے ہمارا واسطہ ہے، چہلوں کا موقع ہے، میں بات عرض کرتا چلوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پرندے زندہ کی، عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کی۔ کتنے زندہ کیے ہوں گے ابراہیم علیہ السلام؟ کتنے زندہ کیے ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام؟ وہ حسین جو ان کا وارث ہے، اس وقت تک وہ نہ ابراہیم کا وارث بن سکتا ہے نہ حضرت عیسیٰ کے وارث بن سکتے ہیں جب تک حسین مردوں کو زندہ کرتے ہوئے نظر نہ آئے۔ عزیزان گرامی، ابراہیم نے چند مردے زندہ کیے ہوں گے، عیسیٰ نے چند زندہ کیے ہوں گے، حسین نے پوری انسانیت کو زندہ کر دیا، اور جو طرح حسین پہ آتا گیا حسینیت کی طرح زندہ جاوید بن رہا گیا۔ یہی چہلم مظلوم کربلا کی چہلم کی زیارات میں سے ایک زیارت خاص ہے۔ حکم زری کو پکڑ لو، ہاتھوں میں لے لو، اس کے بعد دعا کے الفاظ ہیں، زیارت کے الفاظ ہیں، اے پروردگار یہی حسین کل 3 شعبان کو جھولے میں آرام کر رہا تھا، پروبال سے محروم فطرت، ترک اولا کا مرتکب، جبرائیل امین کے ساتھ در رسالت پہ آ پہنچا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے سفارش کی، یا رسول اللہ اسے پروبال لے کے دو۔ رسول فرماتے ہیں اگر میرے پاس ہی آنا ہوتا تو پہلے آ گیا ہوتا، میں تو پہلے سے موجود ہوں۔ تو یقیناً وہ کہتے ہیں کہ یہ مریض میرا نہیں ہے، یہ حسین کا ہے۔ جاؤ حسین کے جھولے سے اپنے پروں کو بست کرو۔ فطرت چاہتا ہے جا کر اپنے پر بال، اور یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں جو روایت کے لفظ ہے جس پہ واضح کہا گیا اس زیارت میں بھی، حسین کے بدن سے مس نہیں کیا، بدن حسین کے لباس سے نہیں کیا آپ نے بدن کو، وہ جھولے سے مس کیا جس میں امام حسین علیہ السلام آرام فرما رہے تھے۔ ہو جائے نا، جسم سے کہتے تو لوگ کہتے جسم کہاں سے لائے جی، کپڑوں سے کہتے کہاں سے لائے؟ تو دیکھو یہ لکڑیوں کا جھولا ایک عام جھولا تھا، لیکن حسین کے آرام کرنے کی وجہ سے نسبت حسین اس سے ہو گئی۔ تو جس چیز کی حسین
حسین سے نسبت ہو جاتی ہے، اس میں بھی خدا اتنی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے کہ اللہ کے فرشتے اس سے اپنے پروبال کو مس کر کے پروبال حاصل کرتے ہیں۔ اور زیارت کے یہ لفظ ہے کہ مولا کو مخاطب کرتے ہوئے کہیے کہ پروردگار یہی حسین کل جھولے میں تھا اور فطرت نے اپنے پروبال اس کے جھولے سے مس کر کے وہ حاصل کیے تھے، آج یہی حسین کے زری میں آرام فرما رہا ہے۔ میں حسین کی زری پکڑ کے کھڑا ہوں، میری فلاں حاجت پوری فرما دے، میری فلاں حاجت پوری فرما دے۔ اور امام حسین کے خواص میں سے ایک خاصہ یہ ہے کہ استجابت الدعا تحت قبۃ الحسین یا استجابت الدعا عند قبر الحسین، کہ امام حسین کے گنبد تلے کوئی بھی مانگی جانے والی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں نے یہ سوال اٹھایا، اس میں تحقیق کی کہ تحت قبۃ الحسین، امام حسین علیہ السلام کے گنبد تلے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک وقت تھا گنبد نہیں تھا، خالی مٹی کی قبر تھی، قبر کا نشان بھی اٹھایا گیا، پھر مٹی سے قبریں بنی، بہت سال بعد اس پہ گنبد بنا۔ تو یہ حدیث کیا پہلے جب گنبد سے خالی تھی قبریں، حسین اس وقت دعا کی مقبولیت کی ضمانت نہیں دیتی؟ تو دوسری روایت ہمیں ملی استجابت الدعا عند قبر الحسین، کہ حسین کی قبر کے پاس جا کے جو دعا مانگی جائے وہ یقیناً قبول ہوتی ہے۔ اور یقین کے ساتھ جایا کرو، شک کے مرتکب مت ہو۔ شک ہوگا تو پھر آپ کی قسمت، یقین نہیں آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آپ کے اس طبیب کی عظمتوں پہ یقین بھی نہیں۔ جس دروازے سے کبھی کوئی خالی نہیں لوٹا، یاد رکھو آج بھی حسین پر کھلا ہے، جاتے ہیں، جا کے مانتے ہیں۔ خدا نے حسین کو اتنے اختیارات دیے ہیں، اتنے اختیارات دیے ہیں کہ ہمارے ذہنوں کے ناقص پیمانے ان کو شمار نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کبھی جسارت کرنا اپنے ذہن کے ناقص پیمانوں میں محمد و آل محمد کے علم اور اختیارات کو ماپنے کی جسارت نہ کرنا۔ اپنے اندر وہ ضرف پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ وہ اتنے کریم ہے کہ ضرف کی عزت وہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ ٹھیک، اس لیے میں کیا کرتا ہوں میرے بھائیوں، در اہل بیت کو نہ چھوڑنا، توسل اہل بیت کا نہ چھوڑنا۔ آل محمد کا دامن تھام لوگے تو کہ ایسے لامتناہی خزانے سے متصل ہو جاؤ گے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ اور دوسرا کربلا کو نہ چھوڑنا، کربلا والوں کو نہ چھوڑنا، کیونکہ دین کی ضمانت اگر بقا کی کس نے دی ہے تو کربلا والوں نے دی۔ حسین ویسے وارث انبیاء نہیں بنتا، وارث ہے تو ان کے مشن کا محافظ بھی ہے۔ جس دین کے لیے، جس اسلام کے لیے 1,24,000 پیغمبروں نے قربانی دی تھی، اس دین کو بچانے والی ہستی کا نام حسین ہے، اور حسین اور حسینیت کو بچانے والی ہستی کا نام زینب اور سچا ہے۔ بڑی مشکل سے بچایا ہے۔ یزیدیوں نے یہ سوچا تھا کہ حسین کا خون جنگل کے صحراؤں میں گم ہو جائے گا، کسی کو خبر تک نہیں ہوگی، لیکن وہ خون جسے خدا نے صار اللہ کہہ کے اپنا خون کہہ دیا، وہ قیامت تک اس وقت تک صاحب ہوتا رہے گا جب تک منتقم حقیقی ہے، وارث حقیقی امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے نام فرزند امام زمان علیہ السلام ظہور فرما کر ان ظالموں سے انتقام نہیں لیں گے، اس وقت تک حسین کی گنبد پہ سرخ پرچم لہراتا رہے گا، دنیا کو متوجہ کرتا رہے گا شہید کے خون کا انتقام لینا ابھی باقی ہے۔ یاد رکھیے، حسین نے اپنی جان قربان کر کے خدا کی توحید کو بچایا۔ لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ حدیث یہ شرط فرماتی ہم مقال حسین اور اب کا اور تماتا واجبت ہو جاتا سر روئی رولائے یا رونے جیسی شکل بنا لے، جنت واجب ہو جائے۔
ایک طرف جنرل اتنی مشکل، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، صدقے دو، خیرات دو، زکات دو، فلاں کرو فلاں کرو فلاں کرو، اور ادھر اتنی سستی ہو جاتی ہے. جی علامہ ہل نہیں لے رہا، ہلا کے رہنے والے بہت بڑے فقیہ، ہمارے بہت بڑے مجتہد، جو 12 سال کی عمر میں کوئی درجہ اجتہاد پہ پہنچ گئے تھے. ان کی کتابیں آج تک ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. حدیث پڑھی، سمجھ میں بات نہ آئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنی سستی جنت ہو. پھر ایک حدیث پڑھی کہ 40 شب جمعہ امام حسین علیہ السلام کی قبر اطہر کی زیارت کرے گا نا، اسے امام زمانہ کی زیارت ہے. کہا چلو ٹھیک ہے، میں امام زمانہ کی زیارت کی خاطر 40 شب جمعہ کربلا جا کے امام حسین کی زیارت کا شرف حاصل کرتا ہوں. ہر شب جمعہ پہنچتی ہے، زیارت کرتے ہیں. چند زیارت کر چکے تو دیکھا کہ ان کا بیٹا ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. تو جو ہے نا شہزادے نماز کو میرے پیچھے پڑھتے. تو عرض کیا کہ بابا طالب علموں کو سبق پڑھانا واجب ہے اور امام حسین کی زیارت سنت ہے. آپ واجب کو چھوڑ کے سنت کے لیے جاتے ہیں، اور جو واجب چھوڑ دے وہ عادل نہیں رہتا، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اس لیے میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دی ہے. اساسیت سمجھیے مسئلے کی، باریکی ذہن میں آئی ہے. جی ایک طرف زیارت امام حسین ہے، ایک طرف درس و تدریس ہے. وہ بھی استاد تھے، باپ تھے. کہا بیٹا آپ نے سچ کہا، لیکن میں نے بیعت وقت واجب بھی ادا کیا ہے، سنت بھی ادا کی ہے. اپنے بیگ سے کتاب نکال کے سر میں رکھی. بیٹا یہ کتاب میں نے طالب علموں کے لیے اس سفر زیارت کربلا میں آتے جاتے ہوئے گھوڑے کی پشت پہ لکھی ہے، جسے تبصرۃ المتعلمین کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے والے کو بصیرت دینے والا، علم کی روشنی دینے والا، علوم فقہیہ کی پہچان دینے والا. یہ کتاب لکھ کے میں نے واجب بھی ادا کیا ہے اور زیارت کر کے میں نے سنت بھی ادا کیا. جی یہ کتاب آج ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. مختصر عبارات، مطالب بہت ہے. یہ انسان کی علم کی دلالت ہوتی ہے. جی مثلا ایک جملہ ہے الحرام کالحلال الا بالکافور. یہ گزارا طور پر علماء پوچھ لیتے ہیں طالب علموں سے کہ الحرام کالحلال، حرام حلال کی طرح ہے. اب انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ کیا کہ حرام حلال کی طرح کیسے ہو گیا. تو ہے نا یہ جملہ ایک ہی ہے، الا بالکافور. جی وجہ یہ بتائی کہ اگر کوئی حالت احرام میں دنیا سے چلا جائے اسے محرم کہتے ہیں، یعنی جس نے احرام پہنا ہوا ہے. جی مسجد الحرام حرمت والی احترام والی مسجد، مشعر الحرام حرمت اور احترام والا میدان جو ہے نا. جی اسی طرح محرم احرام یعنی جو احرام پہن لیتا ہے وہ خود بھی محترم ہو جاتا ہے اور اس کے لیے کئی چیزیں حرام بھی ہو جاتی ہیں. اگر وہ حالت احرام میں مر جائے تو اس کے لیے میت کے سارے احکام کل حلال، یعنی جو محل ہے، یعنی جو کفن میں احترام کیا نام ہے احرام میں نہیں ہے. جی احرام میں جو نہیں ہوتا اس کو پہلے آپ بدن کو ویسے پاک کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ آب صدر سے اس کو غسل دیتے ہیں، پھر اس کو آب کافور سے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ خالص پانی سے غسل دیتے ہیں. یہ ہے غسل میت جو ہے نا. یہ جو کہا گیا کہ الحرام الحلال کے حرام حلال کی طرح ہے، یہ بتانا مقصود تھا کہ جو حالت احرام میں مر جائے اس کے سارے احکام وہی ہیں. اس کے بدن کو بھی صاف کیا جائے گا، اس کو بیری کے پتوں سے بھی غسل دیا جائے گا. الا بالکافور، کافور نہیں لگایا جائے گا کیونکہ خوشبو ہوتی ہے، اور حالت احرام میں جب تک بندہ ہوتا ہے کافور یا کوئی بھی خوشبو لگانا اس کے لیے حرام ہوتی ہے. اس لیے فرمایا سارے احکام برابر، لیکن اس کو کافور نہیں لگایا جائے گا. لفظ کتنے چھوٹے اور حکم کتنا وسیع. یہ ہے علامہ ہلی رہ رہا ہوں. جی 40 شب جمعہ زیارت کی، سلام کر کے واپس آتے ہیں. امام کی زیارت وجہ ہے نا، امام کی ملاقات کی، سوچ پہ پڑ گئے پتہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے.
सोचते सोचते आ रहे हैं, ये करके एक शख्स अचानक जंगल से रमदार होता है, आपकी सवारी के साथ साथ चलना शुरू कर देता है, सलाम करता है, सलाम करके कहता है अल्लाह एक मसला पूछना है। कहा कहिए। कहा एक बादशाह अपने नौलश्कर के साथ शिकार को निकला, साथियों से उछड़ गया, लकड़क सहरा भूख और प्यास से मौत के करीब पहुंच गया। दूर से उसे झोंपड़ी नजर आई, वहां पहुंचा, देखा एक बूढ़ा शख्स बैठा है। उससे कहता है मैं इस मुल्क का बादशाह हूं, भूखा और प्यासा हूं, मुझे पीने को दो, मुझे खाने को दो। तो उस बूढ़े को कहना था एक बकरी थी, उसका दूध दो के उसको पिला दिया, उसको ज़िबा करके उसे खिला दिया। बादशाह की जान बच गई। बादशाह वापस अपने तख्त और ताज पे आ गया। अब सवाल ये है कि अब अगर कभी वो बूढ़ा शख्स जिसने अपनी कुल जायदाद अपनी बकरी का दूध दो के उसे पिलाया, उसकी प्यास बुझाई, उसे ज़िबा करके उसे खिलाया, उसकी भूख मिटाई, उसके दरबार में चल के आ जाए, तो उस बादशाह को उस एहसान का बदला क्या देना चाहिए? तो अल्लामा फरमाते हैं चाहिए तो ये कि तख्त उसके हवाले कर दे, ताज सर के उतार के उसके सर पे रख दे। अगर वो अपना सब कुछ कुर्बान करके उसे न देता तो ना उसका तख्त बचता, ना बादशाही बचती, ना खुद बचता। ये कहना था उस वक्त इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम। अल्लामा हिल्ली से पूछती है अल्लामा मुझे ये बताओ करबला में मेरे दादा हुसैन का क्या बचा था? मेरे दादा ने सब कुछ कुर्बान करके खुदा की तौहीद को बचा दिया था, और अगर रोज़े क़यामत हुसैन कह दे परवरदिगार मेरे इस अज़ादार को जन्नत दे दे, फिर बकौल तो खुदा को खुदा ही दे देना चाहिए, जन्नत तो कुछ भी नहीं। यही वजह है ग्रामी रियाकारी भी शक्ल बना लो, इसन ग्रामी दोनों बहन भाइयों को बड़ी यकीनन कायनात में अगर सबसे ज्यादा मिसाली मोहब्बत है तो वो बहन और भाई। तो रिवायत में मौजूद है कि तब ये काफिला मदीना मुनव्वरा से चला था, बीवी जिस महमल पे सवार थी, हुसैन इब्न अली अपने घोड़े पे सवार थे। मदीना से लेकर मक्का तक, मक्का से लेकर करबला तक हुसैन ज़ैनब को देखते रहे, ज़ैनब हुसैन को देखती रही। जब तक करबला में रहे तब तक दोनों बहन भाई एक दूसरे के ना देख लेते चैन। शब आशूर कितना हिस्सा रात का दोनों बहन भाई एक दूसरे को देखते रहे, और हुसैन मुस्तकबिल के हालात से वसीयतें करते रहे। सुबह आशूर भी हुसैन जब मक्का की तरफ जाते हैं, खैमों के पीछे खड़ी ज़ैनब देखती रही। जब और मोहम्मद की शहादत हुई ना, तो उलमाए मकातिल बयान फरमाते जब हुसैन अपने भाइयों के लाशें उठाने के लिए जाने लगे ना, तो ज़ैनब ने कहा भैया मेरे बेटों के लाशें रहने दो, उतनी देर मेरे सामने बैठ जा, मैं तेरा चेहरा जी भर के देख लूं, मैं खुदा का देते नसीब हो जाता हूं। यही वजह है कि और की खबर आप देखते हैं कि 10 मील दूर पड़ी है। ऐसा नहीं ग्रामी रोज़े आशूर आ गया, हुसैन बार बार खैमों की तरफ देखते, ज़ैनब हुसैन को देखती। जब शिमर मलाउन हुसैन को हालत सजदा में खुद खंजर से ज़िबा कर रहा था ना, तो हुसैन ने अपने लिए निश्चय की जगह पसंद की थी। ज़ैनब तिल्ला ज़ैनब भी अभी आ गई, जमीन से कहती है ज़मीन करबला ऊंची हो जा ताकि मैं अपने भाई का आखिरी इम्तिहान देख लूं। इधर हुसैन जमीन से कहते हैं ज़मीन करबला नीची हो जा, मेरी बहन मुझे दर्द होता ना देखे। ज़ैनब तिल्ला ज़ैनब भी अपने कहते हैं ऊंचा, सज्जाद कहते हैं नीची हो। खुदा जाने वो मंजर किस तरह ज़ैनब ने देखा होगा जब शिमर मलाउन ने हुसैन गरीब के सर के बालों में हाथ डाल के सर हुसैन को हवा में बुलंद किया था। जिब्राइल ने ये नोहा पढ़ा था कि अहदल आलम कल क़ुतिल हुसैन बि करबला अशाना, वो दुनिया वालों हुसैन करबला में प्यासे शहीद हो गए। 11 मुहर्रम से कूफा तक, कूफा से शाम तक नोके नेज़ा पे हुसैन की आंखें खुली रही।
حسین زینب کو دیکھتے رہے، زینب حسین کو دیکھتی رہی، کربلا سے کوفہ تک، کوفہ سے شام تک، آزاد اور یکم سفر کو جب بطول کی بیٹیاں بازار شام میں داخل ہوئی، خدا جانے اب بھی دربار میں پہنچی ہیں یا نہیں پہنچی۔ 3 دن تک جو شام کے باہر کھڑی رہی، جو سنتے ہو نا 15 آزاد بی بی نے سنی تھی، بطول کی بیٹی حسین کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ رہی، حسین زینب کو دیکھ رہی۔ جب بازار کا ہجوم بڑھانا بے غیرتوں سے، تو ایک مرتبہ زینب کی نگاہ پڑی کہ حسین کے سر کی آنکھیں بند ہو گئی۔ اس وقت زینب کہتی بھیا میں نے 70 قدم پہ کھڑے ہو کے تیرا امتحان دیکھا تھا، ٹھیک ہے کربلا کا صحرا گرم ہوگا لیکن فرات قریب تھا، شاید کوئی ہوا کا ٹھنڈا جھونکا بھی آتا ہو، تیری مقتل پاک تھی لیکن میری مقتل نجس ہے، بے غیرتوں کا ہجوم ہے، شرابی تماشا دیکھ رہے ہیں۔ بھیا آنکھیں کھولو، قرآن کی تلاوت شروع کرو، شاید لوگ تیری تلاوت سننے میں مصروف ہو جائے اور میرا پردہ بچ جائے۔ اجر کو حسین کے کٹے ہوئے سر سے تلاوت قرآن کی آواز بلند ہوئی۔ بازاری لوگ متوجہ ہوئے کہ یہ کٹا ہوا سر قرآن پڑھ رہا ہے۔ کچھ دیر کے لیے بعد روایات میں یہ بھی ایک جناب سجاد سے کہا کہ جس ملعون کے پاس میرے بھائی کا سر اقدس والا نیزہ ہے اس سے کہو سر ذرا دور لے جائے تاکہ ہجوم جو ہے وہ دور چلا جائے۔ اسی دوران زینب کی شاگردہ کی کنیز بازار میں آتی ہے، قیدیوں کو دیکھتی ہے، نوکریزہ پہ قرآن پڑھنے والے قاری قرآن کو دیکھتی ہے، اس کا گھر خدا جانے کہاں ہے، منظر دیکھتی بے تابی کے ساتھ دوڑتی گھر جاتی ہے۔ آقا زادی آپ تو کہا کرتی تھی جیسے میرے مدینہ والے سردار قرآن پڑھتے ہیں ایسا کوئی قاری قرآن دنیا میں نہیں، میں ایک ایسا قاری دیکھ کے آئی ہوں جس کا در خدا جانے کہاں ہے لیکن اس کا سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ یہ سننا تو طرف چاہتی ہے، کہتی ہے کہ اگرچہ مجھے میری آقا زادی نے کہا تھا کہ قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا لیکن اس قاری قرآن کو دیکھنا چاہتی ہے۔ سر پہ چادر اٹھ کے بازار میں آ گیا، سوچتی ہے کس سے پوچھوں، دیکھا یہ چند بیویاں ہیں قیدی عورتیں، انہی سے پوچھتی ہوں کہ یہ کون ہے۔ آزاد رو آ گئی اس محمل کے نیچے، محمل کہہ رہا ہوں مگر نہ پہ بنا روٹ زینب سوار تھی، آکے سلام کرتی ہے، کہتے میرا سلام۔ بی بی نے پھر سلام کہا، جیسے علماء مقاتل بیان کرتے کہ مرتبہ سلام تو کہا، تو بی بی کہتی ہے کہ لگتا ہے تو سلاموں کے لیے ترس گئی ہے، کہا میرے سلام کرنے والے سارے مارے گئے۔ پھر پوچھتی ہے تم ہو کون، کہاں کی رہنے والی ہے؟ کہا میں مدینہ رسول کی رہنے والی ہے۔ بےتاب ہو گئی، ادھر آواز کی طرف کان دھر کے کہتی ہے کہ آواز تو میرے مولا آقا حسین کی آواز سے ملتی جلتی ہے، خدا نہ کرے حسین ہو۔ پھر پوچھتی ہے مدینہ میں کہاں رہتی ہو؟ کہا محلہ بنی ہاشم میں۔ یہ سننا تھا اور بےتابی بڑھتی ہے، کہتی ہے میں نے تو محلہ بنی ہاشم میں کافی وقت گزارا ہے، مجھے یہ بتاؤ محلہ بنی ہاشم میں کہاں رہتی ہو؟ بی بی فرماتی ہے روضہ رسول کا جب سایہ ڈھلتا ہے نا تو ہمارے گھروں میں آتا ہے۔ عزادہ یہ سننا تھا تڑپ کے کہتی ہے، او بی بی جب تمہیں قید کیا جا رہا تھا تو اس وقت تم میرے آقا حسین کے پاس چلی جاتی، میرا مولا حسین میری ضمانت دے دیتا، بھلا کسی کی مجال دل میں قیدی بناتا۔ اجرکم اللہ۔ بی بی فرماتی ہے کہ اس وقت حسین موجود نہیں تھا، پھر بڑے فخر سے کہتی ہے میرے حسین کا ایک بھائی علمدار قمر بنی ہاشم عباس جو ہر وقت ان کے پہلو میں کھڑا ہوتا تھا، اس عباس کے پاس چلی جاتی، وہ تیری ضمانت دے دیتے۔ بی بی وہ بھی موجود نہیں تھے، پھر بڑے دکھی لہجے میں کہتی ہے میرے حسین کا ایک ہم شکل پیغمبر بیٹا علی اکبر تھا، اس کے پاس چلی جاتی۔
बीवी को भी मौजूद था। फिर बड़ी हसरत से कहती, अगर कोई भी नहीं था ना तो मेरी आका ज़ादी के पास चली जाती, उसने बड़े कैदी आज़ाद करवाए थे, वो तेरी कैद छुड़ा देती। ज़ैनब पूछती है कि उसका नाम क्या था, ये सुनना था। उससे भी कहती, खबरदार कैदी औरत, इस बाजार के नजस माहौल में मैं अपनी आका ज़ादी का नाम लूं? ये कहना था। अल्लाह जनाब ज़ैनब अपने चेहरे से परेशान बाल हटा के कहती है, उम्मे हबीबा मुझे पहचानो, मैं तेरी आका ज़ादी ज़ैनब हूँ। अल्लाह ये सुनना था, तड़प के कहती, हुसैन कहाँ, अब्बास कहाँ, अली अकबर कहाँ, सज्जाद कहाँ है? अल्लाह ज़ैनब रो के कहती है, वो रो के नेज़ा पे सर हुसैन का तिलावत कर रहा है, खोली मलाओं के घोड़े के अंदर में अब्बास का सर, अली अकबर का सर, और जो सामने कमर झुकाए दोनों बाप बेटा ऊँटों की मुहारे खेल रहे हैं ना, मेरा बीमार सज्जाद और मेरा बाकिर है, जो बाजारों और दरबारों में इस काफले को लेके चल रहे हैं।